صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مضطرب ثم النداء الحبيبة عن عمر وعن علي وعن عثمان نهايتي واجب الاحترام محترم مقدم معزز صاحب اور اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام امت میں پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی شکر ہے اور اس کا خصوصی احسان ہے اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم شان نعمت سے مالا مال فرمایا حضرات محترم گزشتہ جمعہ سے میں نے سورۃ القصص پارہ نمبر 20 کی 2 آیات کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا اور اس میں ایک آیت کریمہ کے حوالے سے میں نے چند باتیں آپ یہاں گوشتوار کی تھی اور دوسری آیت کریمہ کے حوالے سے انشاءاللہ چند باتیں تبادلہ خیال کریں گے۔ اس کی آیت نمبر 79 جس پر میں نے گزشتہ جمعہ پر گفتگو کی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے گروہ کا نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب قارون اپنی پوری زینت کے ساتھ اپنی پوری زیب و زباش کے ساتھ اپنی پوری تیاری میں اپنی عوام کے سامنے آیا، دربار میں پہنچا، وہاں 2 قسم کے گروہ کھڑے تھے۔ کتنے؟ 2 قسم کے گروہ کھڑے تھے، 2 قسم کے وہاں طبقے تھے، 2 قسم کے۔ ایک طبقہ طالب دنیا تھا اور ایک طبقہ طالب آخرت تھا۔ کیا؟ ایک گروہ طالب دنیا اور ایک گروہ طالب آخرت۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر کیا ہے اور یہ ذکر کرنے کا مقصد فقط سنانا نہیں ہے، سبق ہے، درس ہے ہمارے لیے اور ایک فکر ہے جو ہمیں دیا گیا ہے۔ قرآن مجید قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، ان لفظوں میں اللہ تعالیٰ یہی تو ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جو میرا کلام ہے، جو میری گفتگو ہے، یہ تمہارے لیے نصیحتوں کا خزانہ ہے۔ کیا؟ یہ جملہ یاد رکھیں کہ یہ نصیحتوں کا خزانہ ہے، ہدایات کا خزانہ ہے، تعلیمات کا خزانہ ہے، اصلاح کا خزانہ ہے،
تربیت کا خزانہ ہے، تیاری کا خزانہ ہے، فکر کا خزانہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سورۃ یونس 12 نمبر 11 اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو اگر یہ سارا اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید اگر نصیحتوں کا خزانہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے جو کچھ بھی قرآن مجید میں بیان کیا ہے نا، یعنی سابقہ نبیوں کے واقعات، ان کی زندگی، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کے اعمال جو میں نے بیان کی ہے نا، وہ کس سے کہانیاں نہیں ہیں۔ کیا فرمایا؟ وہ کس سے کہانیاں نہیں ہیں، میں نے ان کی زندگی میں تیری امت کے لیے میں نے سبق رکھا ہے، تیری امت کے لیے میں نے ہدایت رکھی ہے، تیری امت کے لیے میں نے فکر رکھا ہے، اصلاح کا، تربیت کا، تیاری کا۔ اور فرما رہا ہے خالق کائنات، اس کی ذات فرما رہی ہے کہ یہ کہانیاں کس سے نہیں ہیں، یہ نصیحتوں کا ایک خزانہ ہے۔ تو یہ جو میں نے 2 آیتیں دی ہیں، اور ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 2 طبقوں کا ذکر کیا ہے۔ کتنا؟ بولیے، 2 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ آیت نمبر 79 اور 80 اور سورۃ القصص 12 نمبر 20۔ اب اس میں ایک طبقہ کا اور ایک گروہ کا اور ایک جماعت کا ذکر میں نے گزشتہ جمعہ پر بیان کر دیا تھا، وہ آپ نے سن لیا تھا۔ اس طبقے کا نام تھا طالب دنیا۔ کیا نام تھا؟ طالب دنیا۔ ان کا ذہن، ان کی خواہش، ان کے خیالات، ان کی نظریات، ان کی تمنا، ان کی نظر جو تھی وہ دنیا پر تھی۔ کس پر تھی؟ دنیا پر تھی۔ وہ صرف دنیا کے چاہنے والے تھے، وہ صرف دنیا کے طالب تھے۔ الدنیا جیفا وطالبها کلاب۔ دنیا ایک مردار ہے اور اس کا جو طالب ہے وہ کتا ہے۔ میرا آقا علیہ السلام نے زبان نبوت سے فرمایا یہ نہیں ہے کہ اب اس سب کو ایک ہی کتاب میں کھڑا کر دیں گے، نہیں محترم، دنیا کمائیں، ایک ایک دن میں اربوں کمائیں، خربوں کمائیں، لیکن آنے پہ بھی نظر ہو، جانے پہ بھی نظر ہو، اور یہ ضرور دیکھیں کہ کیا جو میرے پاس آ رہا ہے یہ جائز ہے، حلال ہے، اور جدھر جا رہا ہے اچھی جگہ پہ جا رہا ہے، فضول خرچی تو نہیں ہو رہی، نجائز کام تو نہیں ہو رہا، قرآن و سنت کی تعلیمات کے حق کے تو کام نہیں ہو رہا۔ نمبر 3، کیا یہ مال جو میں نے کمایا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں جھکنے میں، سجدہ ہونے میں، اللہ تعالیٰ کی یاد منانے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے کیا یہ رکاوٹ تو نہیں؟ اور ان چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلے گروہ کا ذکر کیا، وہ میں نے بیان کر دیا ہے، اور ان کا نام ہے طالب دنیا۔ بولیے کیا؟ اور طالب دنیا نے اب اس میں ایک لفظ کا میں نے موازنہ کرنا ہے۔ ادھر لفظ ہے یا لئی، کیا سارے بولیے؟ ادھر لفظ ہے یا لئی، ادھر ہے ویلکم۔ یا لئی کا معنی ہے کاش، افسوس، اور ویلکم کا کیا معنی ہے؟ افسوس۔ ادھر کیا تھا؟ یا لئی، کاش، جس طرح انسان کی تمنا کرتا ہے، کاش یہ مجھے مل جاتا، کاش یہ مجھے مل جاتا، کاش یہ میرے پاس آ جاتی، وہ کاش کر رہا ہے۔ اور ادھر کیا ہے؟ ویلکم، افسوس ہے۔ اب کسی کے عمل پر، کسی کے فعل پر تعجب کرنا، اور تعجب کی صورت میں پھر کہنا ویلکم، افسوس ہے تیرے اس عمل پر، تعجب ہے مجھے تیرے اس عمل پر۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا افلا تذکرون، کیا اب بھی تیرے پاس وقت نہیں ہے کہ تو یہاں سے نصیحت حاصل کرے؟ مجھے ترجمہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم
تتلون الکتاب افلا تعقلون. اللہ تعالیٰ حیرانگی سے پوچھتا ہے، تعجب سے پوچھتا ہے، جتنا باپ اپنے بیٹے کہتا ہے بیٹے اس مجلس میں نہیں جانا، اس محفل میں نہیں جانا، ان لوگوں کے پاس نہیں بیٹھنا، ہم عزت والے ہیں، ہم بولیے ہم عزت والے ہیں، ہم حیا والے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم ذلیل نہ ہو جائیں، اس مجلس کی وجہ سے تو ذلیل نہ کروانا. اور جب بچہ نافرمانی کرتا ہے پھر اس مجلس میں جاتا ہے، پھر اس کی وجہ سے جب یہ صدارت اٹھانی پڑتی نا تو پھر باپ تعجب سے پوچھتا بیٹے میں نے کہا تھا نا تمہیں قربان جو خالق کائنات کی ذات پر، وہ بھی تعجب سے پوچھتا ہے افلا تعقلون افلا تذکرون. اور قیامت کے دن بھی یہی حال ہوں گے، قیامت کے دن بھی حال نہیں ہوں گے. یہ الحمد سے لے کر والناس تک یہ سارا کا سارا کلام الہیہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ کسی دنیا دار کا کلام نہیں ہے، یہ رب کا کلام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم کا لفظ آتا ہے قرآن مجید میں سورۃ یونس اور پارہ نمبر 11. یہ ویسی کوئی بات نہیں ہے، گانے کس سے نہیں ہے، یہ نصیحتوں کا خزانہ ہے، سٹور ہے. جو بھی اس کے قریب آتا ہے نا، اب ایک جملے پہ غور کرنا، جو اس کے قریب آتا ہے، جو اس سے وابستہ ہو جاتا ہے، جو اس سے جڑ جاتا ہے، جس کی زندگی کی وابستگی محبت پیار اتباع کی صورت میں، فکر کی صورت میں، تیاری کی صورت میں، اللہ تعالیٰ کی رضا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی صورت میں جب بندے کی زندگی کی وابستگی قرآن کے ساتھ ہو جاتی ہے الحمدللہ اس کی زندگی بھی خوبصورت ہو جاتی ہے، اس کی سیرت خوبصورت ہو جاتی ہے، اس کا کردار خوبصورت ہو جاتا ہے، اس کی ادائیں خوبصورت ہو جاتی ہیں، اس کے خیالات اس کے نظریات اس کی سوچیں اس کے پروجیکٹ اس کے منصوبے قربان جائیں خوبصورت کمال ہو جاتی ہے. بلکہ وہ خود کہتا ہے کیا یہ اب اس جملے میں غور کرنا، بندہ خود کہتا ہے کہ جب سے قرآن کے ساتھ جڑ گیا ہونا مجھے بڑی لذت آ، مجھے بڑا سرور آ. اللہ ہے قرآن سے کلام کس کا ہے. جب بھی حقیقت نا کوئی تلاوت کراتا نا کوئی اچھی آواز اس کی ہوتی ہے تو وہ نہیں نہ بیان نصیحت کچھ آوازیں جادو ہوتی ہے کشش ہوتی ہے، یعنی کچھ تلاوت کر رہا ہوتا ہے نا میں کہتا ہوں انس کو ریاکاری سے بنا دی گئی. میں جب بھی کسی کی کتاب سنتا ہوں نا محبت میں پیار میں تو بار بار کہتا ہوں ہاں کلام اور کوئی رات ایک کبھی میرا بیان تھا تو میرے بیان سے پہلے بس انام سن ہو چکی تھی تو میں ایک سفر میں تھا ڈیٹ پہنچا انہوں پھر سے تلاوت کروائی اس بعد میرا بیان شروع کرا دیا. لیکن تلاوت کرنے والے کا ایسا یہ بات میں بڑا سوچ تھا اور میں بار بار یہ کہتا ہاذا کلام ربی ہاذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہاذا کلام ربی. اور لطف آ رہا تھا سرور آ رہا تھا اور میں اپنی نسبت پہ ناز کر رہا تھا کہ باری تعالیٰ یہ کلام کہاں نازل ہوا، کس کے کنڈیٹر پہ نازل ہوا، کس علاقے میں نازل ہوا، کہاں ہم کہاں ہمارا علاقہ اور کہاں تیرے کلام کی تلاوت ہو رہی اور ہم خوش نصیب ہے کہ ہم سن رہے ہیں. اپنی قسمت پہ ناز کرو الحمدللہ. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. اب سنیے پچھلے کرو اس کا میں نے ذکر کر کے مسلم میں بھی وہ طالب دنیا تھا جب قارون بڑی سیرت کے ساتھ باہر نکلا نا بڑی سیرت کے ساتھ تو اس گروہ نے جناب کہا جو نہیں تھا کاش لنا مثلا، انہوں نے کہا کاش ہمیں بھی یہ زینت مل جاتی جس طرح قارون کے پاس ہے نا زینت، کاش یہ زینت ہمیں بھی مل جاتی. اور آخر میں کہا انہو یہ لفظ تک تحقیقی لفظ ہے بے شک انہو لذو حظ عظیم، بے شک یہ بڑے نصیب والا ہے، بڑے نصیب والا ہے، بڑے مقدر والا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی اگلے بندوں کا بھی ذکر کیا اگلے گروہ کا بھی ذکر کیا. اب آئیے اس طرف پھر میں انشاءاللہ ایک اور ایتوں کا حوالہ دیتا ہوں. وقال الذین، پھر کہا ان لوگوں نے، کن لوگوں نے، اوتوا العلم جن کو اللہ تعالیٰ نے علم حق دیا تھا. علم حق، وہ حق والے تھے، وہ فطر والے تھے،
وہ خوف والے تھے، وہ رب والے تھے، وہ رب کے دربار میں قیامت میں پیشی کیا فکر رکھنے والے تھے کہ قیامت کو رب کے دربار میں ہم نے پیش ہونا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، اوت العلم جس کو ہم نے علم حق دیا، وہی لکم ادھر تھا یا لیتا کاش یہ ہمیں بھی مل جائے۔ ادھر سنو، فرمایا جو علم حق والے تھے پتہ کیا کہنے لگے، وہی لکم اے افسوس ہے تمہارے اس جملے پر، اے افسوس ہے تمہاری سوچ پر، افسوس ہے تمہارے اس خیال پر، افسوس ہے تم پر۔ سنو، ثواب اللہ، ثواب تو رب کے پاس ہے نا، اجر تو رب کے پاس ہے، اور رب کے پاس جو ہے نا پتہ وہ کیا ہے، خیر، بہتر، اعلیٰ، عظیم، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ زینت کچھ بھی نہیں، یہ زیب و زبار کچھ بھی نہیں، یہ دنیا ہے، اس کو دیکھ کے نہ توجہ کرو، نہ خیال نہیں کرنا۔ فرمایا لیکن جو بہتر ثواب ہے رب نے دینا کن کو ہے۔ اب یہ بات بڑی قابل توجہ ہے اور سننے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر میرے ان بندوں نے کہا لمن آمن وعمل صالحا، جن کے پاس دو دولتیں ہیں، جن کے پاس دو عمل ہیں، ایمان اور اچھے، بولیے ایمان اور اچھے اعمال، جن کے پاس دو دولتیں ہیں، ثواب اللہ خیر، ان کو اللہ تعالیٰ ثواب، اجر، بدلہ، انعام بہتر عطا فرمائے گا، پر شرط کیا ہے، ایمان، آگے بولیے اچھے اعمال۔ اتنی بات کرنے کے بعد اگلا تم سننے والا ہے، ادھر تھا نا انہو لذو حظ عظیم، بے شک یہ بڑے مقدر کمانے کے بڑے نصیب والا ہے۔ ادھر فرمایا وما یلقاها، اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیتا نہیں، عطا کرتا۔ اتنی بات کرنے کے بعد فرمایا الا الصابرون، اگر صبر کرنے والوں کو دیتا ہے۔ صبر کیا مطلب، ہم باہر نکلے، لوگوں کے بنگلے دیکھیں، کوٹھیاں دیکھیں، لوگوں کے کاروبار دیکھیں، لوگوں کی دکانیں دیکھیں، لوگوں کے پلازے دیکھیں، لوگوں کی گاڑیاں دیکھیں، لوگوں کو دیکھ کر ایک تو نہ دل کی حسرت، وہ جس طرح قارون کے دربار میں دو طبقے کھڑے تھے، پہلے طبقے دوسرے کے ذکر ہم نے کیا، فرمایا جو دنیا کے طالب تھے، یریدون الحیات الدنیا، جو دنیا کے طالب تھے، دنیا کو چاہنے والے تھے، وہ کہتے ہیں یا لیت لنا مثل، کاش اس کی مثل ہمیں مل جائے۔ فرمایا نہیں، یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، ہاں صبر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے، گلا نہیں کرنا، شکوہ نہیں کرنا، رب نے اس کو بڑا دے دیا ہے، مجھے دیے ہی نہیں ہے، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں جھکتا بھی ہوں، میں رب کو راضی بھی کرتا ہوں، رب نے مجھے غریب رکھا ہوا ہے، ادھر جا اس کو بڑا کچھ دیا ہے۔ رب فرماتا نہیں، وما یلقاها، میں کسی کو نہیں دیتا ہوں، نہیں دیتا۔ مولا کو کس کو دیتا ہے، فرمایا الا الصابرون، جو صبر والے، ان زینت کو، اس خوبصورتی کو، ان چیزوں کو، اللہ فرماتا ہے کائنات کی ساری چیزوں کو تخلیق کرنے والا میں ہی ہوں نا، تو یہ ساری میں نے تیرے لیے بنائی ہے نا، تیری سہولت کے لیے، تیری آسانی کے لیے، تیرے فائدے کے لیے میں نے تیرے لیے بنائی ہے نا۔ تھوڑی مل جائیں، زیادہ مل جائیں، تو نے ہر انداز، ہر رنگ، ہر وقت، ہر لمحہ تلک الایام نداولها بین الناس، تیرے درمیان جو دن گردش کر رہے ہیں، اونچ ہے، نیچ ہے، اتراؤ ہے، چڑھاؤ ہے، غربت ہے، امیری ہے، تنگی ہے، آسانی ہے، غمی ہے، کو بھی ہے، تو نے ہر حال میں بس ایک کام کرنا ہے، بولا وہ کیا، فرمایا تو نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، تو پھر میرے پاس تیرے لیے اجر بھی کمال ہے، اجر بھی، سارے بولیے اجر بھی کمال ہے۔ آئیے اس کے اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص کی آیت نمبر 54 میں وعدہ پورا کر دیا، فرمایا اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا۔ سنیے رب کا فرمان، یہ قرآن ہے، یہ رب کا کلام ہے۔ ہم کیوں قرآن سے دور ہو گئے؟ اس قرآن، اتنا بڑا قرآن کس نے سنانا ہے، کس نے سننا ہے، اس کو کس نے کھولنا ہے؟ اللہ کے بندوں تم نے آخر ماں جانا ہے، میں نے بھی ماں جانا ہے، چلے گئے، جا رہے ہیں، لیکن دوستو آؤ قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ مرنے کے بعد کس نے میں گھر میں رکھنا ہے، 2-4
اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے وہ واپس آ گئے نبی پاک کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. اگر پہلا سوال قبر میں آقا نے ہمارے اوپر کر دیا کہ تم نے اللہ کے کلام کے ساتھ کتنی محبت کی ہے, کیا ہمارے پاس جواب ہے؟ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ کوئی جواب نہیں ہے. بھاگ رہا, کبھی ادھر بھاگ رہا, کبھی ادھر. ابھی آئے ایک حدیث ابھی کوٹ کرتا ہوں, آپ ابھی سنیں گے انشاءاللہ کہ یہ بھاگ رہا ہے, سکون نہیں آ رہا, بھاگ رہا ہے, کام مکمل نہیں ہو رہے, سامان اکٹھا نہیں ہو رہا, حسرت پوری نہیں ہو رہی. اس پر میں ایک حدیث کوٹ کرتا ہوں ابھی انشاءاللہ, یہ 2 آیتوں کے بعد انشاءاللہ. ادھر تھا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ, یہ قرآن, یہ آیت نمبر 80 ہے, سورۃ القصص آیت نمبر 20. رب کا کلام, رب کا پیغام, رب کی طرف سے خصوص پیغام ہے, درس ہے, سبق ہمارے لیے, دعوت فکر ہے. اب سورۃ القصص کی آیت نمبر 53 میں رب نے بڑی پیاری بات فرمائی, اولئک یؤتون اجرہم مرتین, میں نے ان لوگوں کے لیے 2 اجر رکھا ہے. کیا؟ مرتین, 2 ثواب, 2 انعام, ایک نہیں مرتین. اے باری تعالیٰ, تو نے کن کے لیے یہ اجر 2 رکھا ہے؟ ان کی کوئی نشانی, کوئی ان کی علامت, کوئی ان کی پہچان بھی تو پتہ لگے, تو ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چلیں, ہمیں بھی 2 ثواب مل جائے. تو رب نے فوراً فرمایا بما صبروا, بما صبروا, جنہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. بڑا یہ دنیا میں بڑا کچھ دیکھ کر بھی, بڑا کچھ دیکھ کر بھی وہ اللہ کی تقسیم کے راضی ہے. آئے میرے جملے پہ غور کریں تو میں آپ کو صحیح سمجھا نہیں رہا, کھول نہیں رہا, لیکن خدا کی قسم مجھے تو بڑا لطف آ رہا ہے, مجھے سرور آ رہا ہے. میں اپنی قسمت میں ناز کر رہا ہوں, مولا یہ قرآن کے لفظ میری زبان میں کیسے آ رہے ہیں؟ میں تیرا قرآن پڑھ سکتا ہوں, یہ کلام میری زبان میں چل رہا ہے, میں عجمی, قرآن عربی. آئے ہیں کہاں نازل ہوا, کہاں چنگی مرسد تمہیں, آج میری زبان پہ لفظ ہے اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا. ایک عرب میں مجھے 10 نیکیاں, تمہیں 20 نیکیاں مل رہی ہیں. مجھے یہ بتاؤ, اس سے بڑی بھی کوئی کائنات میں دولت ہے, اس سے بڑی بھی کوئی امیری دنیا میں ہے؟ کس کو تم نے امیر کہا ہے, کس کو تم نے امیر سمجھا ہے؟ تم سے بڑا بھی. ہاں دیکھیں میں حوالہ دیتا ہوں, ایک دن میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, یہ میں حدیث بیان کی ہوئی ہے لیکن میں ویسے بھرا رہا ہوں یاد کرنے کے لیے. ایک دن مثلا اگر میں آپ پر سوال کروں کہ امیر کون ہے, تو جس کے پاس ہے کچھ اس کو کوئی امیر کہے گا؟ غریب ہے, مطلب کہ مکان نہیں ہے, کپڑے پھٹے پرانے ہیں, کاروبار نہیں ہے, وہ کھانے کو نہیں مل رہا, کبھی مل رہا ہے, اس کو کون امیر کہے گا؟ اصول ہی نہیں ہے. اب محترم اصول ہی نہیں ہے, قانون ہی نہیں, اس کو کون امیر کہے گا؟ جس کے بعد دولت ہوگی, بڑا کچھ ہوگا, اس کو سمجھتے کہ امیر ہے. تو یہی میرا آقا علیہ السلام نے جب اپنے غلاموں سے پوچھا محمدی یونیورسٹی میں, بتاؤ میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, بتاؤ امیر کون ہے, بتاؤ امیر کون ہے؟ تو میرا آقا علیہ السلام کے غلاموں نے جواب میں عرض کیا فداک ابی بکر یا رسول اللہ, بڑو سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا ہمارے وہاں کو قرآن, امیر تو وہ ہے جس کے پاس دولت ہے, جس کے پاس بڑا مال ہے, بہت بڑا سر ہے. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں, سبحان اللہ, بولے تم نے کس کو امیر سمجھ لیا ہے؟ میرا آقا علیہ السلام نے کمال کر دیا. میرا آقا علیہ السلام نہیں, ہمارے ہاں وہ امیر نہیں ہے. اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہو گئے, تعجب نہیں چلے گئے کہ اب آقا علیہ السلام اپنی زبان نبوت سے کس کو امیر کہیں گے؟ اب وہ جناب اس فکر میں تھے, تجسس میں تھے. آقا علیہ السلام نے فرمایا, سنو توجہ سے, میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سے امیر ترین بیرتی وہ ہے جس کے سینے میں قرآن ہے, جس کے سینے میں یہ تو زندگی ہے نا, دنیا عارضی طور پہ ہے نا. جب میں پول پہ چڑھتا ہوں, یہ چنی والے پول, سنگائی پور سے بھی پول, کبھی کانے کی طرف سے آؤں تو گاڑی بھی وہ چھوٹی ہیں نا, تو ایسے آتے ہیں نا, تو الٹے ہاتھ میں اسماعیل نگر ہے. کیا؟ تو وہاں پلازہ میں اسماعیل نگر. میں جب بھی چڑھتا ہوں نا, میں کہتا ہوں اسماعیل صاحب آپ کہاں ہیں؟ سب
اسماعیل نگر ہی رہ گیا اور 2 چادر میں ہپر کر تو آج قبر میں پڑے. اتنا کیا ہے دنیا؟ یار میں یہ نہیں کہہ رہا تم دنیا نہ کماؤ بھئی، میں تو کہتا ہوں کماؤ اربوں خربوں کماؤ ایک دن میں، لیکن میں جملہ زندگی کی آخری سانس تک میں کہہ رہا ہوں، کہتا جاؤں گا. رب میرے منہ سے کلواتا رہے گا اور یہ نکلتا رہے گا. آنے پہ بھی کڑی نگاہ رکھو، رب سن رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، دیکھنے لکھنے والے فرشتے لکھ رہے ہیں. میں بار بار ادا کرتا ہوں، آنے پہ بھی نگاہ، جانے پہ بھی نگاہ. نمبر 3 کہ یہ دولت رب کے دربار میں جھکنے میں رکاوٹ تو نہیں. اگر رکاوٹ ہے تو یہ مبارک، یہ مصیبت ہے تیرے لیے، اس سے بچا اپنے آپ کو. وگرنہ حدیث پاک لفظ یہی ہے، الدنیا جیفا، دنیا مردار ہے، اور طالبہ کے نامن، اس کا طالب کتا ہے. اللہ سنیے جملے کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو نے ان چیزوں کو دیکھ کے نا، تو ان کو بنانے والا، تخلیق کرنے والا کون؟ یہ تک نہ سوچ لو. اگر پریشانی کوئی آ گئی ہے، کوئی حملہ ہو رہا ہے، نہ بولو نہیں، میں نہیں بول رہا تھا، میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس نے میری ڈیوٹی لگائی، اس کی مہربانی ہے. تو میرے مجھ سے قرآن نکلوا رہا ہے، میں تو اس کے قابل ہی نہیں ہوں، میں تو قرآن پڑھنے کے قابل نہیں ہوں. مجھے پتہ نہیں قرآن پڑھنا کیسے، کہ رب کا کلام اور رب کا ہو. میں کہتا ہوں نا الف لام میم، یہ 3 عربی تیری زبان میں آنے ہیں تو فوراً کو الحمدللہ. عبارت آنا یہ لفظ میری زبان میں آنا. میں پوچھ رہا تھا، میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ ساری کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ساری چیزیں ہیں تیرے لیے، پر کسی کو میں نے زیادہ دی ہے، کسی کو میں نے تھوڑی دی ہے، یہ میری تقسیم ہے. تو نے کسی کی چیز کو دیکھ کے حسرت پیدا نہیں کرنی، صبر کرنی، ہائے ہائے نہیں کرنی، گلا شکوہ. میرے باتوں پہ غور کرو، میں کچھ کہہ رہا ہوں. ہائے ہائے نہیں کرنی اور پکار نہیں کرنی، چیخو پکار نہیں کرنی. تو نے صبر کرنا ہے اور کہنا ہے الحمدللہ. بولو ہر حال میں کہنا الحمدللہ، تیرا شکر ہے. فرمایا پھر میرے پاس اس کا اجر بھی کمال ہے، کیونکہ وما یلقاہا الا الصابرون. میں کسی کو نہیں دیتا، اگر دیتا ہوں تو صبر کرنے والوں کو دیتا ہوں، لیکن صبر کرنے والوں کو کتنا دیتا ہوں؟ تو وہ تو قرآن کے لفظ ہے اجرہم مرتین، میں ان کو 2 دیتا ہوں، دگنا دیتا ہوں. دگنا کتنا دیتا ہوں؟ دگنا. اتنی بات کرنے کے بعد اب آئیے سورۃ قاف. یہ سورۃ قاف 26 پارہ، یہ سورۃ قاف پارہ نمبر 15 آیت نمبر 7. انا انا یہ بھی تاکیدی لفظ آ گیا، بے شک ہم نے، صیغہ جمع بھی ہے اور تاکیدی لفظ بھی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کلام، اپنے پیغام کی خود صفائی دے رہا ہے، اسے صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب بات خاص آتی ہے، ضروری آتی ہے، قابل توجہ آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بھی صیغہ جمع لانے کی ضرورت پڑتی ہے، قسم اٹھانے کی ضرورت پڑتی ہے. فرمایا انا، سننا، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا. ہم نے یہ دنیا میں جو کچھ بنایا ہے نا، یہ زینت ہے. زمین پہ جو کچھ ہم نے بنایا یہ کیا ہے؟ زینت ہے. یہ زینت ہی تیرا امتحان ہے، یہ زینت تیرا امتحان ہے. مولا وہ کیسے؟ باری تعالیٰ وہ کیسے؟ رب نے فوراً فرمایا لنبلوہم ایہم احسن عملا. یہ میں دنیا، یہ زمین میں جو زینت بنائی ہے نا، یہ خوبصورت چیزیں بنائی ہیں نا، یہ میں نے تیرے لیے بنائی، تیری آسانی کے لیے، تیری سہولت کے لیے، تیرے فائدے کے لیے، تیری استعمال کے لیے، تیرے لطف کے لیے. لیکن میری تقسیم ہے نا، کسی کو میں نے زیادہ دیا، کسی کو میں نے تھوڑا دیا ہے نا. لیکن رب فرماتا ہے میں کسی پہ ظلم وما آنا بذلہ من للعبید. فرمایا میں ظلم نہیں کرتا کسی پہ. میں نے تمہیں جہاں بھی رکھا ہے میں نے دیکھتا رکھا. کیوں؟ لا یخلو فعل الحکیم عن الحکمت. اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں.
بولیے حکمت سے خالی اس کی ہر فعل میں، اس کی ہر کام میں حکمت ہے، اور بلکہ حکمتوں کا سمندر بہ رہا بے قرار۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں صبر کرنے والوں کو اجر دیتا ہوں، پر دیتا ہوں مرتين، دوہرا دیتا ہوں۔ وہ صبر نہ کرے، ابتداء افضلی کر آپ ہاتھ پھینکیں تو شکوہ رب کا بھی شکر، رب کا شکر، رب نے یہ کر دیا، رب نے یہ کر دیا، رب نے یہ کر دیا۔ لیکن میں جب یہ باتیں سنتا ہوں نا، میں کسی ٹیم سے لوگوں کو پوچھا جناب کیا حال ہے، باقی مار گئے ہیں، میں کہا اور بڑھو اور بڑھو، لیکن جب تو کہتا نا الحمدللہ، ادھر قرآن ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لوگ کہتے ہیں قاری صاحب کو تمید لوگی کاروبار چل جاوے گی، پیرا بول جاتے ہیں پیر صاحب جی کو میں تو منع کر رہے ہیں، اور میں منع نہیں کر رہے کس کو نہ جاؤ، دعا کرو، تمید لو تو دے دے کرو جناب، ہے جی ہاں۔ لیکن اس سے بڑا وظیفہ کیا ہے رزق کے لیے جو اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ بولیے جو اللہ تعالیٰ خود نہیں، جو اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہے وظیفہ، وہ وظیفہ نہیں ہوگی، نہیں، جو کوئی اور دے وہ وظیفہ ہے، تو جو رب دے وہ وظیفہ کوئی نہیں، تو پھر استعمال کرو نا۔ کبھی زندگی میں تنگی نہیں آئی، کبھی نہیں تنگی آئی، اور اگر کبھی کبھار کے لئے ایام الغابر من الناس کے تحت اگر کوئی اتراؤ چڑھاؤ ہو جائے تو رب کی طرف سے ایک آزمائش ہے، وہ تو بڑے طریقوں سے بڑی چیزوں کے ذریعے وہ بندے کو پرکھتا رہتا ہے، تجربہ کرتا رہتا ہے، امتحان لیتا رہتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ایتنی بات ہے ساتھ ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ساتھ فرما دیا ان میں سے جو نکل گیا نا، پاس ہو گیا، ان میں سے جو پاس ہو گیا، پھر وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، وہ ہے صبر والا، تو صبر والے کے میری طرف سے کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ مولا خوشخبری کیا ہے؟ فرمایا ڈگری دے رہا ہوں، سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں، عہدہ دے رہا ہوں، گریڈ دے رہا ہوں، پروٹوکول دے رہا ہوں، عزت دے رہا ہوں، وقار دے رہا ہوں، اپنی نگاہ میں لا رہا ہوں۔ مولا وہ کیسے؟ پھر رب نے پھر قسم اٹھائی، تاکیدی لفظ ہے ان اللہ، بے شک رب اپنے کلام کی پھر صفائی دے رہا ہے، جب اسے صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ہے، خدا کی قسم اس کا تو فرما دینا ہی کافی ہے، اس کا کہہ دینا ہی کافی ہے۔ لوگوں نے اپنی لیبروں کے پیچھے بڑے بڑے جناب فریکشن لکھا ہے، نام ہی کافی ہے، میں کنگا میں دگر مگر ہو رہی ہوں میں اندر میں پتہ نہیں کی کو چھوڑیا، نام ہی کافی ہے، میں کہ ادھر آؤ، اس کا نام ہی کافی ہے، میرا آقا اسلام کا نام ہی کافی ہے، قرآن کا نام ہی کافی ہے۔ جب ہم اللہ سے بھی دور ہوئے، آقا اسلام کو